السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں انشاءاللہ پاک اسلام قائم ہو جائے گا، یعنی محبت، انصاف، سچائی، اتحاد، دوسروں کی خدمت، امن، اور جہاں سے عالمگیر امن بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آج ہم صرف تھوڑا سا معاف کرنا، یہ کھانسی ختم نہیں ہو جاتی ہے. میں نے ایکوپنکچر بھی کیا تھا کچھ دن پہلے اس کو تھوڑا ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. تو ہم بس تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور پھر میں دیکھوں گا کسی کے اگر کوئی سوال ہے. آج میں نے چشمہ لایا تاکہ اگر اردو فارسی حروف میں کوئی لکھتا ہے میں اس کو پڑھ سکوں گا. اللہ 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 اللہ. Adonai 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 Adonai. Ek omkar, 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 ek omkar. Toi ni 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 toi ni. Dao 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 dao. اللہ اکبر. اچھا، سارے سر ہاؤ آر یو اور السلام علیکم. مویش انور کہہ رہی ہے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے، آمین ثم آمین. شکریہ. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. زین خان: Sir, your wife said she met with E.T. on airplane. Can you share more about it? Um, I'm not sure what you're talking about. You can ask her. I know she has seen extraterrestrial craft, and she has seen the matrix, you might say the crystalline matrix in which this hologram is operating. I don't know what you mean about her saying that she met with E.T. on airplane. So you please ask her about it. I'm sorry, I don't know. احسان خان: سر آپ روزے رکھو، طبیعت بہت اچھے ہو جائے گے. ہاں، میں نے روزہ رکھا ہے، انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، حمید ماند کہہ رہا ہے میرا نام ہے حامد کیسار، میں ہمیشہ پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. ہاں، کیونکہ آپ پیسے کے پیچھے ہے، اس لیے ہمیشہ امریکہ کے بارے میں سوچتے ہیں. اس لیے
کیوں؟ اور میں امن اور محبت کے پیچھے، اس لیے میں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں. Rahman Ali Sandila. Sir, one question from my side. Are you Muslim? Yes, I am Muslim. I believe in all religions. I believe all religions are Islam. میں صرف روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، روزانہ نماز پڑھتا ہوں اور شہادت روزانہ کئی بار بولتا ہوں، اور قرآن روزانہ پڑھتا ہوں. بلکہ ہر ایک کتاب جو مشہور، بائبل، بھگوت گیتا، دھما پدا، دوسرے الہامی کتابوں کو بھی میں پڑھتا رہتا ہوں، اور دعاؤں پڑھتا ہوں سب مذاہب کے. مطلب صرف اسلام کی نماز نہیں، میں کرسچن روزانہ لارڈس پریئر، 23rd Psalm، دوسرے جو کرسچن گیت ہے جو مجھے بچپن سے معلوم ہے میں روزانہ گاتا ہوں. میں ہندو بھجن بھی روزانہ بولتا ہوں، بدھسٹ منتر بھی پڑھتا ہوں، اور 4-6 دوسرے مذاہب کے بھی میں روزانہ کوئی دعا پڑھتا ہوں. تو یہ اصلی اسلام ہے میرے نزدیک. کیونکہ آج کل اسلام مطلب مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض ہے میرے نزدیک محبت اور امن پھیلانا. اسلام کا مطلب سلامتی، امن. تو اگر کوئی کہتا ہے میں مسلم ہوں، ہم کو دیکھنا چاہیے کیا وہ حقیقت میں اسلام کو پھیلا رہے ہیں، سلامتی کو پھیلا رہے ہیں، محبت کو، انصاف کو. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں مسلم بننے کا. ایسے السلام علیکم. اپنی صحت کا بہت خیال رکھے کریں سر. آصف اقبال کہہ رہے. شکریہ. اچھا، تصور احمد، ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا، صرف یہ تھوڑی سی کھانسی جو مہینوں تک چل رہا ہے، ڈاکٹروں کو بھی بتایا، کوئی یہ دوائی دیتے ہے، کوئی وہ، لیکن اب تک ٹھیک نہیں ہوا. کافی مہینوں کے بعد شاید جب میں پاکستان جاتا ہوں پھر، کیونکہ 2 سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا، کافی مہینوں تک یہ کھانسی چلی. جب میں پاکستان گیا تھا پھر وہ ٹھیک ہو گیا تھا. اچھا، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ سبتین آفتاب سید، رمضان مبارک ٹو یو سر. رمضان مبارک ٹو یو ٹو سبتین آفتاب سید صاحب. Ambreen Bukhari, kindly do pray for us for Pakistan. میں تو روزانہ پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے کئی بار بتایا، روزانہ صرف ایک بار نہیں، کئی بار میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جب کبھی میں آل محمدین کے بارے میں سوچتا ہوں، میں پاکستان، خاص کر پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں، کیونکہ بہت سارے سید بھی ہیں پاکستان میں، لیکن اس کے علاوہ پاکستان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بہت پیارا ہے. اور پاکستان میں انشاءاللہ پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا. یہی ہے آل محمد، یہ محمد کے خاندان، محمد کے ماننے والے پاکستان. تو میں روزانہ پاکستان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں پاکستان کے بارے میں کہ وہ دن کب آئے گا جب سب پاکستانی پاک ہو جاتے ہیں اور پاک اسلام پاکستان میں قائم ہو جاتا ہے. ہو جائے گا، میرے کوئی شک نہیں ہے. کب ہو جائے گا؟ جب پاکستانی لوگ پاک ہو جاتے ہیں. تو آپ سب دعا کریں میرے لیے بھی کہ ہم سب پاک ہو جائیں. اچھا، تروی بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں ضرور. نعمت اللہ خان، اچھا، یو آر گریٹ سر. رج صدف، رمضان مبارک ٹو دی ہولی منتھ آف رمضان، آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ. اچھا، یہ میرے سیل فون
پتہ نہیں یہ کبھی آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، پتہ نہیں آپ نے اردو میں کیا لکھا ہے لیکن ہاں رمضان مبارک سب کو. دین وین یو کم پاکستان انشاءاللہ میں اکتوبر میں، سپٹمبر اکتوبر نومبر ان مہینوں میں پاکستان جانے کا پروگرام ہے. اویس ختنا آر یو مسلم؟ جی ہاں. دانیال اکرام ہیو یو بین ٹو خانے وال اور کبیر والا؟ میں تو خانے وال میں رہتا تھا، مجھے یاد نہیں ہے لیکن 1947 47 سے لے کر 49 تک 49 تک جب میں چھوٹا بچہ تھا میں خانے وال میں، میری فیملی خانے وال میں تھی. اچھا رضا اویس میں بھی جیزس سے خواب میں مل چکا ہوں. اسلام تو سب سے محبت سکھاتا ہے. ہاں بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے، اسلام سب کو محبت سکھاتا ہے، سب سے محبت کرنا یہی اصلی اسلام ہے. اچھا اس ختنا الحمدللہ. Aruma Shamsi, when you said good thing about Pakistan, I feel so blessed. Yes, we are all blessed when we say and think and feel something good about Pakistan, because حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان ان کو پیارا ہے. اچھا فصیر رحمان, how long is your fast? صبح کوئی 4:45 بجے، 6:30 4:30 4:45 بجے شروع ہوتا ہے اور 8 8:15 بجے تک چلتا ہے. شام کو افطار 8 کے تھوڑا بعد. تو وہ کتنے گھنٹے ہیں؟ 7 8 15 15.5 گھنٹے کا یہاں ہے. واٹس یور مسلم نیم؟ اروما شمسی پوچھ رہی ہے. علی، بابا جی علی لوگ مجھے کہتے ہیں. رجفتن شیخ کپور مسٹ کم انشاءاللہ. شیخ کپور بھی ضرور چاہوں گا. آپ بندوبست کریں، میری بیگم اور میں انشاءاللہ اکتوبر تک پاکستان میں آئیں گے. شیخ کپور رسم ہم گئے ہیں بچپن میں کئی بار. اسلام ہے ہی محبت اور امن کا دوسرا نام. مجاہد اراز، بہت اچھی بات ہے. اسلام محبت اور امن کا راستہ ہے، اور اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. اویس اسلم مالک، your accent of Urdu is unbelievable sir. کیونکہ میں بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، اس لیے آپ کے جیسے ہی میں نے اردو سیکھی. glad to hear that بابا جی. اعظام سرہندی. ہاں سر. سو میں تو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. آج میری بیگم اور میں نکل رہے ہیں یہاں ہمارے گھر سے آج صبح تھوڑی دیر کے بعد، اور اب میری ساس کے گھر میں مدرس ڈے کے لیے. کل مدرس ڈے ہے امریکہ میں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا ماں کے بارے میں کہ فردوس جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. تو میری بیگم کی ماں کے گھر کو ہم آج جا رہے ہیں، تو اس لیے شاید یہ زیادہ لمبا چیٹ نہیں کروں گا. کوئی یہاں سے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، تو جتنا جلدی ہم نکل سکتے ہیں آج صبح، زیادہ ٹائم وہاں ہوگا. کم ٹریفک ہوتا ہے صبح اگر ہم نکلتے ہیں، اس لیے ہم شاید تھوڑا جلدی. اگر کوئی اور ضروری سوال نہیں ہے. Daniel Akram, thank you for replying to my comment. Why not visit Sahiwal this time? ضرور آپ بندوبست کریں، ہم سہیوال بھی آئیں گے. پورے پاکستان میں ہم گھومیں گے انشاءاللہ. عمران عباسی, respected sir, is it possible I will get the chance of hospitality for them sometime?
I am living in hill area of Abbottabad nearby Murray. ہاں میں بھی ابد میں گیا تھا, مری بھی گیا تھا بچپن میں. تو ضرور بہت خوبصورت جگہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے. انشاءاللہ ہم وہاں بھی آئیں گے. پورے پاکستان کے ٹور ہم کریں گے انشاءاللہ, کم سے کم 1 مہینے تک انشاءاللہ. مہاویش انور, آپ تنگ نہیں آ جاتے؟ ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں, میں مسلمان ہوں, آپ کو ہر بار بتانا پڑتا ہے. یو ناٹ فیڈ اپ؟ نہیں, خوشی کی بات ہے, میں بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں پھر بتاؤں گا یہ بات, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 بار زیارت ہوئی. میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پہلے بار پورے جسم کو دیکھا, دوسری بار صرف اپنے آنکھ کو دیکھا. تو دوسری بار انہوں نے صاف مجھے بتایا تھا کہ تم مسلمان ہو, کیونکہ لوگ ہمیشہ مجھے بتاتے تھے مسلمان بنو مسلمان بنو مسلمان بنو. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا لوگ ایسے بار کہتے. تو پہلے بار یہ کوئی 1983 یا 84 کی بات ہے, انہوں نے بتایا انگریزی میں, ڈونٹ ورری, آئی ایم پلیزڈ وتھ یو, جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. مطلب یہ سب لوگ بتا رہے ہیں مسلمان بنو مسلمان بنو, فکر نہیں کرو, ایسے مسلمان بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو. اور دوسرا بار جو 2012 میں تھا, اگست 3 یا 4 تاریخ, مجھے ابھی دن یاد نہیں ہے, لیکن اگست کا پہلے 3 یا 4 تاریخ تھا. میں اس وقت مینچسٹر انگلینڈ میں تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ڈونٹ ورری, you are already a Muslim. You have recited the kalima hundreds of times, or many, many times. And then he said, you know what is Islam. You know what Islam is. They do not. They do not know. You understand. No, he said, you understand Islam. They do not. تو they کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان سوچتے ہیں, اور حقیقت میں ان کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کیا چیز ہے. تو جب کبھی لوگ پوچھتے ہیں کیا تم مسلمان ہو, تو خوشی کی بات ہے, میں بتا سکتا ہوں, ہاں, مسلمان کا مطلب ہے محبت کرنے والا, انصاف, سچائی, دوسروں کی خدمت. یہی ہے اسلام, یہ مسلمان کا مطلب جو ایسے کرتے ہیں. یہ میں کیوں یہ بار بتاتا ہوں, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا مجھے, یہی اسلام کا مطلب ہے. تو آئی ڈونٹ گیٹ فیڈ اپ, نو. بڑی خوشی کی بات ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان اس حقیقت کو سمجھے. اچھا, اسیم خادم کہہ رہی ہے, I recite Durud-e Pak as much as I can, and my experience is that it purifies one's soul and one feels light like a feather. Durud together with Salah, once you are regular, helps you in true dreams and guidance through them. Don't know whether you agree or not. Yes, I agree 100%. Durud Sharif purifies the soul. And once you are regular, yes, in true dreams and guidance, definitely. Very good point. Thank you very much. بہت ضروری ہے, اس درود شریف میں بہت ہی فرق ہے, فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے. اچھا, say to Salam, your mother-in-law, happy Mother's Day to Haruma Shamsi کہہ رہی ہے, شکریہ, ضرور. Vijesh Patni, salute bhai jaan. Salute to you too, Vijesh Sahib. Patni مطلب, اچھا, شکریہ, نمستے وجیش جی, شکریہ کہ آپ بھی اس چیٹ میں آئے ہیں. تحسین صدیقی, اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے, شکریہ. Imran Abbasi, but this time we will discover gorgeous areas. How I can contact when you will be here? On my Facebook page, I will make announcement when I am coming and where I will be going. Right now, I don't know.
but I will give their contact information. خالد اختر: ماں کی خدمت آدمی کو اویس کرنی بنا دیتی ہے. ماں کی خدمت میں بہت فائدہ ہے. فیصل شفیق: Do you have some program in Karachi when you will arrive? انشاءاللہ ضرور کراچی آؤں گا. جب کبھی میں پاکستان جاتا ہوں میں عام طور پر کراچی بھی ضرور جاتا ہوں. تو ان مہینوں میں سپٹمبر، اکتوبر، شاید نومبر ہم کراچی بھی آئیں گے انشاءاللہ. راجہ مسعود اختر جنجوا: I am living in Wakant near historical city of Taxila. Yes, I have been through Wakant many times. Factory is there, right? Cement factory, I think. ہاں ٹیکسلا بھی گیا ہوں. اچھا رج صدف: You look like my Taya Shafiq Naqshbandi. Okay. He live in Manchester. اچھا تو مینچیسٹر بہت اسپیشل سٹی ہے میرے لیے کیونکہ وہاں زیارت ہوئی. فقیر شیر محمد: سرکار کی زیارت کی مبارک ہو. شکریہ، اللہ کا رحم ہے. اچھا مالک محمد عزائر ایڈوکیٹ: ماشاء اللہ مبارک. ڈریم نہیں تھا، میں سو رہا نہیں تھا. اچھا امیر احمد: سلام فرام انڈیا. وعلیکم السلام. انڈیا اور پاکستان بھی ایک ہو جائیں گے جب انڈیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پاک استان ہے، پوتر بھومی. انڈیا میں لوگ انڈیا کو دھرم بھومی کہتے ہیں، لیکن دھرم کا مرکز ہے پوترتا. ہے نا، دھرم کا مطلب ہے پاکیز کی. تو پاکستان حقیقت میں دھرم بھومی ہے، انڈیا کا سب سے پیارا جگہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کے بارے میں یہ میرے دل میں ہے، یہ پاکستان اور انڈیا ایک ہی ہے. اس لیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں عرب ہوں لیکن عربستان مجھ میں نہیں ہے. میں ہند کا نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے. تو ہند کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں انڈس ریور بہتا ہے. تو وہ ہے پاکستان، خاص کر پاکستان. اور جب پاکستان میں پاکیزگی، پاک اسلام قائم ہو جاتا ہے تو پھر انڈیا کے لوگ بھی دیکھیں گے کہ اوہ یہی ہم بھی چاہتے ہیں. تو انڈیا کے لوگ بڑی خوشی سے خود پاکستان جیسے بننا چاہیں گے اور پاکستان کے حصہ بنیں گے. سب انڈیا کے لوگ اس بات کو مانیں گے. یس میں نے دیکھ لیا، یہ ہو جائے گا، میرا کوئی شک نہیں ہے. پہلے خالستان اور پاکستان ایک ہو جائیں گے، کشمیر بھی. اور انڈیا کے لوگ بھی جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستانی مسلمان اور خالستانی سکھ لوگ کتنے محبت کرتے ہیں، پہلے نفرت تھی ہے نا، تو ابھی یہ لوگ ایک ہی ہو گئے ہیں. تو پھر ہم بھی انڈیا کے لوگ سوچیں گے، سب ہندو، مسلمان، کرسچن، سب مذاہب کے سکھ، سب انڈیا کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی مسلمان اور خالستانی سکھ بھائی بہن کتنے محبت کرتے ہیں، کتنے امن قائم ہو چکا ہے، کتنے سچائی ہوئی وہاں. تو وہ خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں ایسے ہی ہونے چاہیے ہے نا. انڈیا میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے موٹو کیا ہے انڈیا کے موٹو؟ ستیم ایو جایتے، سچائی ہی جیت جاتی ہے. تو جب انڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنے سچا ہو گیا ہے، جب یہ تبدیل ہوتی ہے، ہو چکی ہے شروع پاکستان میں، یہ شروع ہو چکی ہے ابھی. پاکستان میں سچائی جب پوری طرح قائم ہو جاتی ہے تو پھر انڈیا کے لوگ بھی سمجھیں گے کہ یہ ہمارا جو ہم چاہتے ہیں وہ پاکستان میں ہو چکا ہے. تو ہمیں بھی پاکستان جیسے بننا ہے، ہمیں بھی پاکستان کے حصہ ہی بننے چاہیے ہے نا.
تو یہ میں بار کہتا ہوں، پاکستان زندہ باد. کیوں؟ کیونکہ صرف انڈیا نہیں، پوری دنیا پاکستان کو دیکھے گی اور بولے گی واہ واہ کیا ہو چکا ہے. جس کو ہم پہلے دہشت گردوں کا مرکز سوچتے تھے، یہ ابھی محبت کا مرکز بن گیا ہے. تو یہ انڈیا کے لوگ جب دیکھتے ہیں وہ بھی، اور پوری دنیا کے لوگ جب دیکھتے ہیں وہ سب پاکستانی بننا چاہیں گے، پاکستان سے ہدایت لیں گے، جیسے صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی فیصل آباد والے نے بتایا تھا. پوری دنیا پاکستان سے ہدایت لے گی، انڈیا بھی ضرور، اور صرف ہدایت نہیں لے گا بلکہ پاکستانی بننا چاہیں گے پوری دنیا. اچھا، اوکے، اور کوئی سوال ہیں؟ محمونہ خانم، السلام علیکم سر. آج کل آپ کیا ان ہستیوں سے ملتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ کبھی کبھی، بلکہ ہمیشہ آپ کہہ سکتے ہیں دل میں وہ موجود ہیں. بزرگ ہمارے سب کے جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو ہاں. اچھا، ریسپیکٹڈ سر یو کین ریڈ اردو. ہاں، آپ نے نہیں دیکھا ابھی بھی میں نے کسی نے اردو میں لکھ کر میں نے پڑھ لیا تھا. اچھا، ملک محمد عزیر ایڈوکیٹ، ماشاء اللہ. تو آپ نے جاگتے ہوئے زیارت کی، ماشاء اللہ. ہاں، دیدر علی سر، آپ سندھ میں کون سے سٹیز وزٹ کیے؟ بہت سارے، کراچی، حیدرآباد، اور بہت سارے. نواب شاہ ہے وہاں، اور سکر، اور گھوٹکی، اور کندھکوٹ، اور نواب شاہ نے بتایا تھا. وہ بہت سارے، مطلب کم سے کم 20-40 شہروں کو میں نے، چھوٹے شہروں کو بھی میں نے. ہاں، ریگستان میں بھی گیا، مٹھی، اور اسلام کوٹ، اور سب کا نام بھی ابھی یاد نہیں ہے. بہت سارے سٹیز میں گیا ہوں سندھ میں. رمضان مبارک بابا جی، یسیر فروخ کہہ رہے ہیں. آپ کو بھی رمضان مبارک، سب کو رمضان مبارک. روما شمسی، ہیو یو ریڈ اباؤٹ ہندوازم؟ جی ہاں، میں نے سب مذاہب کے بارے میں کافی پڑھی. روما شمسی، پاکستان زندہ باد. یو ریلی گریٹ، انشاءاللہ ایوری ون ول سی پاکستان، ایوری ون ول سی پاکستان. پوری دنیا کے لوگ پاکستان کو دیکھیں گے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پاکیزگی قائم ہو چکا ہے تو سب بھی پاکستان کو دیکھ کر پاکستان سے ہدایت لیں گے پوری دنیا. یہ صوفی برکت علی صاحب نے بتایا. یونائٹڈ نیشنز ہر ایک فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے ہدایت لیں گے. یہ پاکستان کی قسمت میں لکھا ہے. اچھا، مہار اسلام سیال، your Urdu is amazing, mashallah, and every minute details, flabbergasted I am. Asima Khadem, sir, which religion your family follows now, as you yourself has experienced it as truth? Do you guide them, or you think one accepts it at their right time? You don't understand. You don't understand. Yes, maybe you do understand. You don't have to guide anyone. You can explain your understanding to everyone, but it is up to them to do what they want at their right time, yes. But really, I'm trying to explain this again and again. To become a Muslim does not mean what most people think. To become a Muslim means to become a good person, to follow the Holy Prophet's example, peace be upon him. You don't have to even declare yourself a Muslim to be a real Muslim. Most people who call themselves Muslims are actually not Muslims. افسوس کی بات ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے محبت. کون دوسروں سے پیار کرتا ہے؟ اپنے
خود غرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ کسی بھی مذہب کے جو بھی ہو، وہ اصلی مسلمان ہے۔ تو یہ میرا سمجھ ہے، اسلام کا مطلب یہی ہے۔ بلکہ یہ میں نے زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ ایک تیسرا بار بھی زیارت ہوئی تھی حضرت محمد کی، میں نے دیکھا نہیں ان کو، لیکن سنا تھا صاف ان کی بات، اور وہ مجھے بتا رہے تھے۔ یہ تو 2017 کی بات ہے، 2 سال بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی مذہب کے جو شریعت ہے، اس پر اگر کوئی شخص صاف دل سے چلتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی اس یا اس مذہب کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اگر وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کی ہدایت پر چلتا ہے جو اپنے کتاب میں ملتا ہے، تو وہ اصلی مسلمان ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی مسلمان تھے، ہے نا، اپنی شریعت پر چلتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا، ان کو دیا تھا، وہ تو مسلمان تھے۔ وہ 5 بار نماز نہیں پڑھتے تھے، ہے نا، وہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، لیکن وہ اصلی مسلمان تھے۔ تو اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب حقیقت میں مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں، تو پھر پوری دنیا کے لوگ، پاکستان، مطلب جب پاکستانی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، پاکستانی مسلمان اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو پوری دنیا کے لوگ پاکستان سے ہدایت لیں گے۔ جب تک پاکستانی مسلمان سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمیں مسلمان بنانا ہے، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کے آخری نبی ماننا ہے، اپنے نبی کو چھوڑیں، اپنے کتاب کو چھوڑیں، ایسے مسلمان بننے ہیں، تب تک پوری دنیا کے لوگ پاکستان کو عزت نہیں دیں گے۔ جب ہی پاکستانی مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی، امن، محبت، انصاف، سچائی، اور جو بھی لوگ اپنے مذہب کو سوچتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں ان کو اچھا لگتا ہے، اگر اچھی باتیں اس میں بتائی جاتی ہیں، تو وہ اصلی مسلمان ہیں، ان کو کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے محبت، اسلام کا مطلب ہے انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، اپنے خود غرضی کو چھوڑنا، اتحاد۔ تو یہی ہے یہی ہے اصلی دین، یہ اسلام، محبت۔ تو دوسروں کو گائیڈ کرنا یا دوسروں کو کنونس کرنا، دوسروں کو کنورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس خود مسلمان بنو، اصلی مسلمان، اور جو لوگ دوسرے لوگ سوچتے ہیں، جو دوسرے لوگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو سوچنے دو، ان کو کرنے دو۔ وہ خود آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے جیسے بننا چاہیں گے جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ خوش ہیں اور آپ کتنے پیار سے دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے جیسے بننا پسند کریں گے۔ اور وہ اب اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ یہ میرے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مثال ہے۔ انہوں نے کبھی، بلکہ قرآن شریف میں صاف لکھا ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، تو بس پیار سے دوسروں کی خدمت کرنا، سچ بولنا، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ بس آپ کے جیسے بننا پسند کریں گے، اور وہ بھی اچھے ہو جائیں گے، وہ بھی پیار کریں گے دوسروں سے، وہ بھی آپ کی مثال دیکھ کر اللہ کا نام لیتے رہیں گے کسی بھی زبان میں، اور ایسے امن قائم ہو جائے گا پوری دنیا میں۔ تو یہ پاکستان سے شروع ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے پاکستانی لوگ اس حقیقت کو سمجھیں گے، پھر یہ سب ہو جائے گا۔ اچھا، محمد ارشاد، ویئر آر یو فرام سر؟ تو میں امریکن ہوں، سٹیزن شپ، میرے والدین امریکن تھے، لیکن وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ تو پاکستان میں اس لیے بچپن میں رہتا تھا، 1947 سے لے کر 65 تک میں پاکستان کا ریزیڈنٹ تھا، اس لیے میں پاکستانی وجہ سے اردو بولتا ہوں، لیکن پاسپورٹ جو ہے وہ امریکن ہے۔
Chasser Javed, sir, you're amazing. Tell us about yourself. تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا 18 سال تک. پھر میں امریکہ آیا تھا, کالج میں یہاں پڑھا تھا. 1 سال کے لیے میں یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھا تھا, اور جب وہاں تھا میں نے اسلامیات بھی پڑھی تھوڑی سی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا, مجھے بہت اچھا لگا. اور شاید سب سے ضروری بات یہ ہے کہ 1900 سال بھی میں یاد ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں. 82 میرے خیال میں تھا, شاید 82 یا 83 میں گھوٹکی نام کا سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر میں تھا. اور ایک دن صبح سبیرا, میں تو روزانہ جلدی جاگتا تھا, تو یہ صبح 4 بجے سے پہلے کی بات ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا, بیٹھا تھا, اور ایک صوفی آئے, مجھے معلوم نہیں تھا وہ کون ہے, اور انہوں نے مجھے صاف بتایا تھا پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک ادے پاک مصاحب دے نال اسلام پاک پھر قائم کر دیں گے. تو اس وقت میں نہیں سمجھ سکا اس کا مطلب کیا ہے, بلکہ یاد کیا, اتنے میرے دل پہ یہ اتنا ضروری بات میں نے سمجھ لیا کہ میں نے اس کو پورے یاد کیا. تو پھر کچھ پاکستانی پنجابی دوستوں سے میں نے پوچھ لیا کیا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحیح پنجابی ہے, یہ ٹھیک بات ہے؟ اور انہوں نے بتایا ہاں بہت خوبصورت پنجابی ہے. تو پھر بہت سال کے بعد, مطلب 2015 میں لاہور میں تھا ایک دن, اور وہی آواز میں نے سنی, اسلام پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت. اسلام پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت. انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک. تو پھر میں نے نہیں سمجھا یہ کون یہ بتا رہے ہیں مجھے, لیکن میں نے صاف سنا. تو 2016 میں 1 سال کے بعد میں سیالکوٹ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا تھا, اور وہاں علامہ اقبال سے بات ہوئی تھی. پھر میں نے سوچا, انہوں نے بتایا نہیں لیکن میں نے سوچا اوہ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے مجھے گھوٹکی میں بہت سال پہلے یہ بتایا, اور لاہور میں 1 سال پہلے. اور 2017 میں دوبارہ علامہ اقبال کے گھر میں سیالکوٹ میں گیا تھا, اور پھر میں نے سمجھ لیا ہاں بے شک یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ گھوٹکی میں وہ بات سکھائی. تو یہ سب سے ضروری چیز ہے جو مجھے ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت 2 بار ہوا, ایک تیسرے بار بھی تھوڑا کچھ, اور یہ 2 بار یا 3-4 بار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت بھی ہوئی تھی. تو اگر آپ میرے بارے میں سننا چاہتے ہیں, یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ایسے روحانی لوگوں سے میں ملا ہوں. بابا فرید گنج شکر اور دوسرے مذاہب کے بھی بزرگوں سے ایسی ملاقات ہوئی ہے. اچھا, رج صدف, please tell when Pakistan stable in economically. Pakistan will become economically stable when Pakistanis become pure. تو وہ کب ہو جائے گا؟ آپ جب پاک ہو جاتے ہیں. آپ پر یہ آپ فیصلہ کرو, آپ کب پاک بننا چاہتی ہیں. جب آپ پاک بن جاتی ہیں, آپ کے دوستوں, آپ کے فیملی, آپ کے ساتھیوں کو بھی آپ کے مثال دیکھ کر وہ بھی پاک ہو جائیں گے. پھر لیکن یہ اکنامکلی سٹیبل کی ضرورت نہیں ہے, پاکیزگی کی ضرورت ہے. جب پاکستانی لوگ پاک بن جاتے ہیں سب کچھ ہو جائے گا. اکنامکلی بھی پاکستان سٹیبل ہو جائے گا, اور پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور بھی بنے گا انشاءاللہ. سب کچھ کا بنیاد ہے پاکیزگی. اس لیے پاکستان کو یہ نام پاک لوگوں کو استھان دیا گیا ہے.
اچھا محمد ارشد ویئر آر یو فرام سر؟ میں ابھی امریکہ کیلیفورنیا میں رہتا ہوں. میرے والدین امریکن تھے. میری ماں کیلیفورنیا کی تھی. میرے والد صاحب بھی، اس کی ماں کیلیفورنیا کی تھی. میرا دادا وہ آئیوا کا تھا. تو میں کیلیفورنیا میں بھی ابھی رہتا ہوں. زیادہ تر امریکہ میں ہم نے کیلیفورنیا میں رہا، لیکن کافی سال تک میں پاکستان میں اور انڈیا میں بھی رہتا تھا بچپن میں اور جوان جب تھا. تو لیکن سب سے زیادہ میں ابھی امریکہ میں رہتا ہوں. ابھی کیلیفورنیا ایسپرٹو نام کا چھوٹا سا گاؤں، یہاں 2-3 ہزار لوگ سے زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں. چھوٹا جگہ ہے یہاں ایسپرٹو کیلیفورنیا. دیدر علی آئی ایم فرام لاڑکانہ. ہاں میں لاڑکانہ بھی گیا ہوں. ضرور. اچھا کاشف علی خان، میں امریکہ میں رہتا ہوں. کاش کبھی آپ سے ملاقات ہو جاتی. ہاں پچھلے ہفتے بھی کسی نے پوچھا تھا میرے بیٹا شکاگو میں رہتا ہے، وہ کیسے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے بتایا چٹھی بھیجو، مطلب ای میل نہیں چٹھی. تو میرا ایڈریس میں پھر دوں گا. پوسٹ آفس باکس 482 ایسپرٹو کیلیفورنیا. میں لکھوں گا بھی کامنٹس میں. تو اگر کوئی مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لیٹر لکھیں. ای میل سے یا فیس بک میسج سے کوئی بھروسہ نہیں کہ میں اس کو پڑھ سکوں گا، کیونکہ اتنے میسیجز ملتے ہیں کہ میں کب کو سب کو پڑھ نہیں سکتا ہوں. اس لیے میں نے سوچا کہ اگر کوئی کم سے کم تھوڑا تکلیف اٹھائے گا اور چٹھی بھیجے گی تو شاید اس کو میں ضرور دیکھوں گا. تو اگر آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ لیٹر لکھیں اور ہم بندوبست کریں گے. آپ ضرور ایسپرٹو اگر آ سکتے ہیں کیلیفورنیا، ناردرن کیلیفورنیا سیکرامنٹو کے نزدیک ہے. اروما شمسی کہہ رہی ہے پلیز کم یو کے. ہاں کئی بار میں یو کے گیا ہوں، بلکہ یو کے میرے لیے بہت ایک پاک ستان ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، بڑی زیارت ہوئی تھی یو کے میں. تو ضرور یو کے پہ لاؤں گا انشاءاللہ. آپ بندوبست کریں گے تو ہم ضرور آپ کے وہاں آئیں گے. اور اچھا رمضان کریم مبارک عبدالحاضی محمد علی کہہ رہے ہیں. ہاں شکریہ، آپ کو بھی رمضان کریم مبارک. میمونہ خانم، سر آپ نے اپنا اسلامی نام کیوں نہیں رکھا؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک کام، جو خاص مجھے یہ کام دیا گیا ہے، وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک بنانا. اور اگر میں صرف ایک مسلم نام استعمال کرتے تو دوسرے لوگ، دوسرے مذاہب، خاص کر کرسچن لوگ، وہ مجھے نہیں سنیں گے. تو جب تک میں ایلن کیزلر نام سے چلتا ہوں تو لوگ مجھے سنتے ہیں. اگر میں ایک علی نام لیتا تھا تو ہندو لوگ خاص کر اور کرسچن لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ مجھے ایک صرف مسلمان سوچیں گے اور مجھے عزت نہیں دیں گے، مجھے سنیں گے بھی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں میرا نام ہے علی، بلکہ میرے فیس بک پیج پہ بھی بابا جی علی نام ہے میرا، ایلن کیسلر نام کے ساتھ. لیکن میں اس لیے علی نام زیادہ استعمال نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو ماں باپ نے پیدائشی نام میں استعمال کرتا ہوں. تو اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا مجھے معاف کریں، لیکن اس کا وجہ یہی ہے کیونکہ جو کام مجھے دیا گیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، زیادہ تر وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے. حقیقت میں صرف اس لیے پاکستان سے زیادہ میں تعلق رکھتا ہوں کیونکہ میں بچپن میں رہتا تھا اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ عالمگیر امن یا دوسرے مختلف مذاہب کے لوگوں میں محبت، یہ پاکستان سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا Rumi Shamsi, you said true Muslim who help and understand the people being a good heart. Yes, that is more important part of being Muslim than anything else. Muhabbat. Acha. Ruma Shamsi, Islam ka matlab salamti, proper rights for a human. Huh. Very true. Very good definition. Islam ka matlab hai proper rights for all human beings. Justice, equality, truthfulness,
Taking care of others, especially the needy. یہ اسلام کا مطلب ہے سلامتی. ویری گڈ کامنٹ. کاشف علی زبان سے کہہ دیا تو کیا حاصل، دل ونگا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں بہت اچھا. صرف زبان سے کیا فائدہ ہے؟ کسی بھی مذہب کے آدمی اگر کہتا ہے یہ میرا مذہب ہے میں، لیکن اس مذہب کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر نہیں چلتے ہیں، مطلب محبت، ہر مذہب کا بنیادی اصول ہے محبت، انصاف، سچائی. یہ صرف اسلام نہیں، ہر مذہب. اور اگر کوئی ان اصولوں پر نہیں چلتے ہیں، کیا فائدہ ہے اپنے آپ کو بڑا مسلمان یا کرسچن یا ہندو یا بدھ مذہب کا، کوئی بھی مذہب کا، سکھ یا ڈاؤسٹ یا یہودی، اپنے آپ کو میں یہودی ہوں، لیکن ناانصافی کرتا ہے وہ یہودی نہیں ہے نا. میں مسلمان ہوں لیکن ظالم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. بہت اچھی بات کاشف علی خان صاحب، شکریہ. امرین بخاری سر my murshid said same what you are saying and believing humanity and love is all. شکریہ. ہاں یہ اگر ہم محبت نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم نہ مسلمان، نہ کرسچن، نہ ہندو، نہ بدھسٹ، نہ یہودی، نہ سکھ، ہم نہیں بن سکتے ہیں. سب کی بنیاد ہے محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت. یہی ہے اسلام، یہی ہے کرسچینٹی، یہی ہے ہندو بدھسٹ مذہب، یہی ہے سکھ یا یہودی مذہب. Aruma Shamsi, Babaji, have you learned Quran by Tajweed? I have learned some, a little bit, just a few surahs I can recite. Ali Raza, Babaji, you are so sweet, thank you. Kashif Ali Khan, very true, sir. We being Muslim first need to follow first Prophet Muhammad and become a good person, then others will learn from us. Very nice, very good point, yes. اگر ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کرتے اور ایک دم پوری دنیا ہم کو دیکھ کر ہمارے جیسے بننا پسند کریں گے، یا اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شری کرشن علیہ السلام، حضرت بدھ علیہ السلام، ان سب کے جیسے اگر ہم ان کے نقش قدم کرتے تھے تو پھر ہم سچے مسلمان یا سچے کرسچن، سچے ہندو بنیں گے اپنے آپ. یہ سب ایک ہی ہے حقیقت میں، یہ سب مذاہب ایک ہی ہیں، سب اسلام ہے، سب کے بنیادی تعلیمات ایک ہی ہے. اور اگر ہم کسی بھی نبی یا کسی بھی صوفی یا سنت یا سینٹ یا کسی کا بھی نقش قدم کرتے ہیں تو پھر ہم اصلی مسلمان، اصلی کرسچن، اصلی ہندو، اصلی سکھ، اصلی یہودی، اصلی بدھسٹ ہو جائیں گے. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، پھر محبت قائم ہو جائے گی. ون ورلڈ، ون ریلیجن، اسلام. لیکن جو آپ شاید سوچتے ہیں اسلام نہیں، اسلام کا مطلب سلامتی. یہ پوری دنیا میں آ جائے گی تو امن ضرور آ جائے گا. اچھا. Aruma Shamsi, why you not come give some lectures to colleges and university and tell all things? میں نے کیا. شکریہ. آپ بھی بندوبست کریں، میں اور بھی کروں گا. ثناء اللہ احمد، السلام علیکم. علی بابا جان، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ثناء اللہ احمد صاحب. Aruma Shamsi, oh Punjab, so sweet. You speak Punjabi. آہو بچپن کھانے وال تے لاہور تے رائیونڈ رہا تو تھوڑی جی پنجابی بولتا ہوں. علی رضا، may you live long. Thank you very much. May you live long too. Aruma Shamsi, I love Punjabi. آہو بڑا زبردست زبان ہے، مینو بھی چنگا لگتا ہے. اچھا. السلام علیکم. بابا افریدی صاحب کہہ رہے ہیں IW.
अरुमा शमसी तुस पंजाबी चंगी बोली शुक्रिया पापा जी कैन यू स्पीक पश्तू नहीं अब मुझे माफ़ करना फरीदी साहब मैंने पश्तू नहीं सीखी बचपन में हम पंजाब में रहते थे इसलिए हमारी फैमिली में हमने जो दोस्त थे पंजाबी उनसे हमने सीख लिया अच्छा शायद मैं हाउ डिड यू सी फरीदगंज शक्कर मुसाब अली कह रहे वो लंबी कहानी है लेकिन मैं पाकपतन गया था एक बार और फरीदगंज शक्कर बाबा जी के तो उन्होंने मुझे वो बहुत लंबी कहानी है मैंने आप थोड़ा सर्च करें मैंने काफ़ी बार इसकी ये कहानी बताई अभी वक्त नहीं है लेकिन शायद अगले शनिचर को अगले सैटरडे को अगले सैटरडे को मैं अब मेरे बेटे का ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से उसका ग्रेजुएशन है अगले शनिचर को तो पता नहीं चैट कर सकूँगा या नहीं लेकिन अगर उस शनिचर को नहीं उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप दोबारा पूछ लें और मैं वो कहानी बताऊँगा अच्छा एक दो और सवाल शायद असीम खादिम yes sir I understand what you say but as you know my understanding is not as deep as yours so I ask you as it helps me I have some more question and some other day will ask you them as well for today Ramzan Mubarak to you and all Muslims those who follow their religion in an honest manner whether Christian Jews etc around the world stable thank you very much अच्छा हाजी बाबा रोज़ा खुस्सा जा रहा कैसा जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है Have you performed Umrah and Hajj? No, I have not been to Mecca and Medina. Munawwara नहीं अब तक नहीं मैंने कोशिश की थी कोई 2-3 साल पहले लेकिन वो वीज़ा नहीं मिला था उस वक्त शुएब शमसी सलाम hope you're well सलाम शुएब शमसी साहब इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे जब मैं कराची आता हूँ मैं शुएब शमसी साहब के घर में भी ठहरा हूँ सिर्फ 1-2 बार नहीं कम से कम 3 बार तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर महीने में मैं सोचता हूँ हम आएंगे अच्छा रज़ा अवैस बाबा जान एफर्ट से हम पाक नहीं हो सकते अल्लाह की रहमत जब होती है फिर हम पाक रह सकते हैं बेशक अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद है जब हमको भी एफर्ट करना है अगर हम कोशिश नहीं करते हैं अगर हम दुआ नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह क्यों हमें पाकीज़गी का फरमाएगा हमको कोशिश भी करना है दुआ बहुत ज़रूरी है ज़िक्र सबसे बड़ी दुआ है अगर हम याद करते हैं अल्लाह 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 और अल्लाह का नाम लेने का मतलब नहीं तोते जैसे अल्लाह अल्लाह बोलना अल्लाह अल्लाह दिल से दिल की गहराई से रोते हुए या अल्लाह मुझे पाकीज़गी की ज़रूरत है मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ यही है को एफर्ट कोशिश जो हमें करना चाहिए फिर अल्लाह की रहमत होगी नहीं तो क्यों हाँ अगर अल्लाह चाहता है वो किसी पर रहम कर सकता है किसी को पाक बना सकता है लेकिन जब हम चाहते हैं जब हम दुआ करते हैं जब हम जिक्र करते हैं दिल की गहराई से रोते हुए अल्लाह से पुकारते हैं फिर वो रहमत करेगा हमें पाक बनाएगा बल्कि सही है जब अल्लाह की रहमत होती है फिर हम पाक हो जाएंगे लेकिन हमारे एफर्ट भी ज़रूरी है बेशक अच्छा 1-2 और कमेंट्स में देखूंगा काशिफ अली खान inshallah I will write you don't forget okay I will put it in the address in the comments I mean not in comments in the at the top near the beginning I will put my address there अच्छा शुक्रिया सब बस अल्लाह का नाम लेते रहो अल्लाह से दुआ करते रहो कि हम सब पाक बन जाएं और हम सब पाक बनकर पाकिस्तान को भी पाक बनाएं फिर क्या हो जाएगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया पाक हो जाएगा अमन और इत्तेहाद मोहब्बत दूसरों की खिदमत जब पाकिस्तान में कायम हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा पूरी दुनिया में अमन मोहब्बत इंसाफ कायम हो जाएंगे ये पाकिस्तान की
قسمت میں لکھا ہے. اچھا شکریہ. آخری سوال مجاہدہ راز. بابا جی دنیا کی جو حقیقت عام انسان کے سامنے ہے وہ کچھ اور ہے، اور حقیقت وہی ہے جسے آپ اور آپ جیسے اور بزرگ بتاتے ہیں. شکریہ. ہاں عام طور پر لوگ اس حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہی ہے سب سے ضروری علم کہ اللہ مالک ہے اور ہم اس کے چھوٹے چھوٹے نوکر ہیں، اور اگر ہم اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں صاف دل سے، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہم پر صبر رحم کرے گا. تو یہ حقیقت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مالک ایک ہی ہے اور ہم سب اس ایک ہی مالک کے بندے ہیں. ہم سب بھائی بہن ہیں، ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں، انسان کے سب آدم اور ہوا کے بچے ہیں. تو پھر ہم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ جب ہم سمجھتے ہیں ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں تو پھر یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گے. جب ہم سمجھتے ہیں ہم سب ایک ہی دین کے ہیں، ایک ہی اسلام کے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کو ہم سے الگ نہیں سمجھیں گے. دوسرے ملک کے لوگ ہم اپنے ملک کے لوگوں سے الگ نہیں سوچیں گے. ہم سمجھیں گے کہ سب انسان ایک ہی ملک کے ہیں. پاکستان پاک پاکیزگی کا جو جگہ ہے پوری دنیا، یہ پوری دنیا ہے پاکستان، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے پاکیزگی قائم ہو جائے گی، امن قائم ہو جائے گا، اور پوری دنیا میں ایک اتحاد ہو جائے گا. یہ ہر ایک مذہب میں بتایا گیا. یہ پیش گوئی آپ کو ہر ایک مذہب میں ملے گا کہ وہ دن آئے گا جب یہ سب جنگیں، یہ سب نفرت ختم ہو جائیں گے اور عالمگیر محبت اور امن قائم ہو جائیں گے. پاکستان سے یہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. شکریہ. اللہ حافظ.